من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تعالی جس کو دین دیتے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں پانے والا ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، کوئی دولت کی لائن سے، کوئی کاروبار کی لائن سے، کوئی ملازمت کی لائن سے، اور کوئی سیاسی میدان میں کود کر نام کما کر دنیا میں نام کمانا چاہتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تجربے بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ سارے انسانوں کے تجربے ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے جو مال اور دولت، سیاست، زمینداری، اثر و رسوخ، حکومت، سلطنت، سب کے سب تمام کے تمام راستے بیکار ہو چکے ہیں۔ آدمی کو ان راستوں میں چلتے ہوئے مزہ تو آتا ہے، لیکن یہ اپنے چلنے والے مسافر کو کسی گہری کھائی میں اور ذلت کے گڈھے میں گرا دیتے ہیں۔ کاروباری انسان جب اپنی دکان پر، کارخانے پر بیٹھتا ہے تو اس کا چہرہ دو قسم کا ہوتا ہے، چہرے حشاش ہو، بشاش ہو، مسکراہٹ ہو، وہ سلام کا جواب پھول کی پھڑی
آدمی وہ بتائیں جو اس راستے سے چل کر دنیا کی قبر کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، نبی نے بتایا، اور جو قبر میں ہمارے دادا پر دادا، نانا پر نانا، بڑے جو گئے وہ آ کر بتائے گی۔ جب ہم جائیں گے تو پتا لگے گا کہ حدیث کی کتابوں میں باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کو ثابت کرنے کا جو باب ہے، پتا وہاں لگے گا۔ فجر کو چھوڑنے کے ڈنڈے کیا ہیں، ظہر کو چھوڑنے کی مار کیا ہے، بکریاں کیسے ملتی ہیں، اجدا کیسے پھنکار مارتا ہے اور بچھو کیسے دست مارتا ہے، یہ تو وہاں پتا لگے گا۔ اور جب پتا لگے گا تو تم نہ اپنی بیوی کو کہہ پاؤ گے، نہ ماں کو داستان سنا پاؤ گے، نہ دنیا میں ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے واپس آ پاؤ، وہاں پتا لگے گا۔ کسی قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر قبروں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، یہی نظر آتا ہے یہ فقیر کی، یہ امیر کی، یہ حاکم کی، یہ محکوم کی، یہ نمازی کی، یہ بے نمازی کی، یہ حاجی کی، یہ باجی کی، یہ سود خور کی، یہ حلال خور کی، یہ حرام خور، اندر کا پتا تو مردے کو ہے۔ تو مٹی کو دیکھ سکتے ہیں، خبر کے اندر کا پتا مردے کو ہے، اور جب ہم جائیں گے تب پتا لگے گا۔ حدیث کی کتابوں میں عذاب قبر کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہر راستہ ذلت پر جا کر، تباہی پر جا کر، بربادی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ کسی کو خوشیاں ملی ہیں جس نے اللہ کے راستے کو اپنایا، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آقا نے مردوں کو عورتوں کی شکلیں بنانے سے منع فرمایا، عورتوں کو مردوں کے کام کرنے سے منع فرمایا، فرمایا کہ ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کی شکلیں بناتی، اور ایسی عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکلیں بنایا کرتی ہیں۔ یہ تو حدیث ہے۔ اور دنیا کا نقصان، لوگوں کی نگاہوں سے ایسا انسان گر جاتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو فیشن ایبل سمجھ کر، ماڈرن سمجھ کر، مہذب سمجھ کر، تعلیم یافتہ سمجھ کر، امریکی کتا سمجھ کر ہاتھ میں پگڑی ڈالتا ہے، کان میں بالی ڈالتا ہے، سر میں چوٹی رکھتا ہے۔ قبر میں جو پٹائی ہوگی تو ہوگی، دنیا میں خود اس کے خاندان والے، اس کے گھرانے والے کون سے اسے عزت کی نگاہ سے، ارے وہ ہجڑا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کرنے والا، بڑائی کرنے والا، اس کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے چمٹی جسے کہتے ہیں، اس سے چھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تکبر کرنے والا کیوں تکبر کرتا ہے؟ گھمنڈ کرنے والا، کبر کرنے والا، بڑائی جتانے والا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا بنوں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے امیر کہیں، سیٹ صاحب کہیں، صحیح کہیں۔ حدیث میں اس کا بدلہ یہ بتایا گیا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے وہ ملنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ اس کا الٹا کر دیں گے، اسے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیں گے۔ اسے ایک آدمی صبح میں آ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اور قرآن شریف پڑھتا ہے، اشراق کی نماز پڑھ کر جاتا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اسے حج و عمرہ کا مقبول، حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن اسی چیز کو اگر
ساری دنیا جانتی ہے، لیکن جب وہ عدالت میں جاتی ہے پھول برسائے جاتے ہیں، راستوں کے اندر پھول کی پتیاں بکھیری جاتی ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اسے سیتا کا درجہ دیا جائے گا اور اسے رامائن اور مہابھارت کی بڑی ہیروئن کا درجہ دیا جائے گا۔ اب 1 دسمبر کو مہاراشٹرا بند منایا جا رہا ہے، اس کے اکرام میں، احترام میں اور اعزاز میں۔ یہی بالمخالف میں نے کہا تھا کہ مولانا ولی اللہ صاحب بنارس کے امام کو وکیل عدالت کے کٹہرے میں جج کے سامنے مارا تھا، پیٹا تھا۔ کہاں ایک دہشت گرد کے راستے میں پھول کی پتیاں بچھانا اور پھول نچھاور کرنا اور اس کے نعرے بلند کرنا، اور کہاں یہ امام کو عدالت کے کٹہرے میں جج کے سامنے قانون کے رکھوالے کالے کوٹ پہن کر مارنا اور پیٹنا۔ یہ ہو چکا ہے ہندو راج۔ اس کے باوجود آپ بس اڈے پر نماز پڑھیے، ہوائی اڈے پر نماز پڑھیے، آپ ریلوے پلیٹ فارم پر نماز پڑھیے، اس ہندو راشٹر میں ہندوؤں کے خون کے قطرے قطرے کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے زہر گھول کر پلایا گیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، عزت کی نگاہ سے نماز پڑھنے والے کو دیکھیے، پڑھیے، آپ کے لیے وہ جگہ فراہم کریں گے، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں اور کوئی ہندو فیملی ہے، بچہ رو رہا ہے، وہ کہیں گے کہ ملا جی آپ بچے کو دم کر دیجیے، پڑھ کر پھونک دیجیے۔ اس ہندو راج کے اندر مساجد کے بعد عورتیں آتی ہیں، مسلمان تو حالت جنابت میں 10 بجے تک 12 بجے تک سوتا ہے۔ جمعہ کا غسل مستحب ہے، لیکن اس جمعہ کے غسل کو حالت جنابت کے غسل میں کنورٹ کر کر جمعہ کی فجر کی جو عام تعداد ہے اس سے گھٹ جاتی ہے تعداد۔ لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے اس محلے میں جہاں اکثر غیر مسلم رہا کرتے ہیں، مسجد کا گیٹ کھلنے سے پہلے عورتیں سردی میں کپ کپاتی ہوئی حالت میں بچوں کو لے کر اللہ کے گھر کے پاس آتی ہیں کہ شاید کوئی نمازی ہماری طرف دیکھ کر پھونک مار دے، ہمارے بچے کو شفا ہو جائے۔ آج بھی عزت ہے، اللہ نے جو بات کہی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، کامیابی اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے۔ اور جو دنیا کی تہذیب و تمدن اور امریکی تہذیب و تمدن، انگریزی تہذیب و تمدن کے راستے کو اپنائے گا، آخرت تو جائے گی ہی، اس کی خبر تو برباد ہوگی، حشر میں تو رسوا ہوگا، لیکن میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم یہ طے ہے کہ دنیا میں بھی اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی عزت، کوئی سکون اور کوئی راحت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ شریعت مطہرہ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہبری کرتی ہے۔ شادی اور بیاہ یہ تو وہ سنت ہے کہ نہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بلکہ آقا نے فرمایا کہ کچھ سنتیں وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ تک تمام تقریباً اکا دکا کوئی پیغمبر چھوٹ گیا ہو، جنہوں نے شادی نہیں کی، ان پیغمبروں کو چھوڑ کر 2 یا 3 پیغمبروں کو چھوڑ کر تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے نکاح ایک عبادت ہے، اس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ بھائی نماز ایک عبادت ہے، اس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جمعہ میں 4 رکعت پڑھنے لگے، کہے کہ جمعہ کا دن تو متبرک اور مبارک اور سعید دن ہے، کچھ وقت دن ہے، اور دنوں میں 4 رکعت ظہر پڑھتے ہیں، چلو آج 4 رکعت پڑھیں تو جوتے پڑیں گے۔ عبادت میں انسان کی مداخلت کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ لباس پہننا عبادت ہے، اس کی حد بیان کی گئی کہ یہاں تک لباس پہنے، ٹخنے سے نیچے یہ پیر کے پاس جو گھاٹی آتی ہے ٹخنا، اگر اس سے نیچے مرد ازار پہنتا ہے، سہبند پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، بیان پہنتا ہے، اتنی سخت وعید ہے حدیث پاک
سنوائی کرے گا؟ کیا اس کے مقدمے کو سنے گا؟ دیکھنا گوارا نہیں، مفت کا گناہ ہے یہ۔ ابھی جب جمعہ کی نماز کے لیے تکبیر اقامت کہی جائے، ذرا کھڑے ہو کر نیچے کی طرف، اپنی پیانٹ کی طرف، اپنے لنگی اور پاجامے کی طرف دیکھیے آپ کیا مل رہا ہے۔ ہر چیز مسلمان کی عبادت ہے۔ کھانا پینا اس میں آزاد نہیں ہے کہ آدمی کو مرغ پسند آ گیا، بریانی پسند آ گئی، کھانے لگا، 2 روٹی کے بجائے 4 کھانے لگا، 4 کے بجائے 7 کھانے لگا۔ سونا مومن کا عبادت ہے۔ یہی سونا فجر کی نماز کے وقت سور کھانے کے برابر ہے، کتا کھانے کے برابر ہے، مرے ہوئے سانپ کے جسم سے نکلے ہوئے پیشاب اور پاخانہ کھانے کے برابر ہے۔ کھا رہے ہیں مسلمان، لیکن یہی اگر مومن رات میں سوئے اس نیت کے ساتھ کہ دن میں عبادت کے لیے، اس کے حلال کے لیے فارغ ہو سکوں اور میری طبیعت میں سکون آئے، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ سونا ہے اس کی لمٹ ہے، کھانا ہے اس کی لمٹ ہے، عبادت ہے اس کی لمٹ ہے۔ تو نکاح جو 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے، اس میں مسلمان آزاد کیسے ہو گیا کہ ولیمہ مسنونہ، ولیمے کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا مسنونہ۔ مسنونہ کے معنی کیا ہیں؟ حضرت علی کا ولیمہ، حضرت فاطمہ کا ولیمہ، حضرت زینب کا ولیمہ، حضرت عائشہ صدیقہ۔ مسنونہ کے معنی نبی کے گھر میں جو عمل ہوا اس عمل کی یہ سیرت کافی ہے۔ نبی کے گھر میں ولیمے میں بے حیائی کا کام ہوا، نبی کے گھر میں بے پردگی ہوئی، نبی کے گھر میں سور کے سودا کھانے بنے، نبی کے گھر کے اندر بفے سسٹم تھا، نبی کے گھر کے اندر عورتوں کے اندر ریاکاری اور اپنے آپ کو دکھانے کا جذبہ تھا، نبی کے گھر کے اندر ویڈیو گرافی تھی، نبی کے گھر کے اندر کیمرہ کشی تھی، نبی کے گھر کے اندر روکے چھاپ کر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ ارے گناہ کرنا ہے گناہ کے نام سے کرو، شراب پینا ہے دودھ کے نام سے پیو، پاخانہ کھانا ہے گوبر کے نام سے کھاؤ، تمہیں عیش کرنا ہے تم اپنی جرموں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر جاؤ بہشتار ہوٹلوں میں، کلبوں میں جا کر عیش کرو، رنڈی خانوں میں عیش کرو، نبی کے ولیمے کا سیرت بتا کر اس میں گناہ کو کیوں ٹھونستے ہو؟ زندگی میں بربادی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ زندگی کے اندر نحوستیں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا کہ تم نے نبی کے ولیمے کا مذاق اڑایا ہے، تم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق اڑایا ہے، حضرت فاطمہ کی شادی کا مذاق اڑایا ہے۔ رقعے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ 7 اسٹار نکاح، 5 اسٹار نکاح، لمبو اور مٹھو کا نکاح، لفظ ہوتا ہے نکاح مسنون۔ نبی کے نکاح کی سیرت کافی، مسجد میں نکاح کر لیا اور مسلمان نے سنت کا ادا کر دیا۔ وہ AK-47 کا اور 57 کا ویڈیو کیمرہ اب تو آتے 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 چپلوں تک مسجد کے دروازے تک آ گیا ہے۔ اب سیکنڈ جنریشن آئے گا، سیکنڈ متولی شیف آئے گی، سیکنڈ علماء کا جنریشن آئے گا۔ وہ کہے گا بھی حرم کے اندر ویڈیو پکڑی جاتی ہے، حرم کے اندر نماز سے نکاح کی جاتی ہے، یہ تو نکاح مسنون ہے۔ جب چپل تک آیا ہے تو محفل نکاح تک کیوں نہیں آ سکتا؟ لکھ کر رکھ لو۔ اب آٹومیٹک کیمرے فٹ ہوں گے مسجد کے اندر اور مسجد والے اس ویڈیو کاپی جیسے نکاح نامے کی کاپی دے کر 250, 500, 1000 روپے لیتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہیں گے تمہارے مسجد کے نکاح کی ویڈیو کاپی کی CD ہے اور یہ کیسٹ ہے اور اس کے 2000 روپے ہیں، 5000 روپے فیس ہے، کریں گے اور کر مریں گے۔ شریعت نے جیسے فجر کے لیے کہا کہ 2 رکعت ہے، ظہر کے لیے کہا کہ 4 رکعت ہے، تو فجر کو کوئی 3 رکعت پڑھے، فجر کو کوئی 1 رکعت پڑھے، مسلکوں کو چھوڑ کر، آپسی جھگڑوں کو چھوڑ کر آپ اپنے دل سے پوچھیں اس کی نماز قبول ہوگی؟ 4 کے بجائے 5 پڑھے قبول ہوگی؟ شریعت نے ہر عبادت کی حد بتائی ہے۔ درود پڑھنا عبادت ہے، لیکن یہ آدمی استنجا خانے میں درود پڑھے، جوتیاں
نماز پڑھنا عبادت ہے، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا عطاء کا ذریعہ ہے، نوافل اللہ کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی نے آقا سے پوچھا، اے آقا آپ دنیا میں باحیات ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار ہوتا ہے، مجلسوں میں آپ کا دیدار ہوتا ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین میں آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ بہت اونچا ہے، جنت میں آپ کہاں اور ہم کہاں؟ جیسے ایک ٹرین جاتی ہے اور اے سی کلاس ہے، فرسٹ کلاس ہے، اور ایک لوکل جنرل ڈبہ ہے، جنرل ڈبے والا مسافر کہاں فرسٹ کلاس والے مسافر سے مل پائے گا؟ ٹرین نکل چکی ہے، آپ بہت اعلیٰ اور اونچے درجے میں ہوں گے، اور ہم تو معمولی درجے کے آپ کے غلام ہیں، خدا جانے جنت کے کس مقام میں ہوں گے، کیسے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے؟ فرمایا آقا نے آئینی علی ذالک بکثرۃ السجود، اے میرے صحابی اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اللہ کے حضور سجدے زیادہ کر کر تم جنت میں میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ نوافل کثرت سے پڑھو، نوافل کا پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس نفل نماز کو عید کے موقع پر اگر کوئی پڑھتا ہے جوتیاں پڑے گی اس کو، اسے عذاب ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ عیدگاہ کے اندر وہ اشراق چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا کہ اس وقت تیرا نماز پڑھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے، افطاری پر ختم ہوتا ہے، افطاری 6:15 میں ہے، اگر کوئی آدمی 6:15 بجے پانی رکھ کر کھجور رکھ کر وہ روزہ کھول سکتا ہے، لیکن اپنے روزے کو 6:15 سے لے کر 7 بجے تک بڑھاتا ہے، وہ گنہگار ہے اللہ کے دربار میں، مجرم ہے، اس لیے کہ اللہ نے غروب آفتاب تک اس کے روزے کو رکھا، لیکن اسے اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے روزے کو آگے بڑھائے، اسی لیے سحری کھانا مصنون ہے، افطار کے اندر جلدی کرنا مصنون ہے کہ روزے کی لمٹ اور روزے کا بارڈر باقی رہے۔ جس شریعت نے روزے، نماز، لباس اور حج بیت اللہ ہر چیز کا شروع اور آخر بتایا ہو، اس نے مسلمانوں کو نکاح کے لفظ کے ساتھ مصنون کا ٹھپا لگانے سے اور ولیمے کے ساتھ مصنونہ کا ٹھپا لگانے سے اختیار دے دیا ہو، کتے بن جاؤ، سور بن جاؤ، حرام خور بن جاؤ، زانی کی دعوت کھاؤ، رشوت خور کی دعوت کھاؤ، سود والے کی دعوت کھاؤ، چوروں کی دعوت کھاؤ، کچکوں کی دعوت کھاؤ، چٹ فنڈ کھانے والوں کی دعوت، جس میں کوئی ہے دعوت قبول کرنا سنت ہے، لباس پہننا فرض ہے، لیکن اس لباس کی لمٹ ہے کہ ٹکنے تک، ٹکنے سے نیچے جائے قیامت کے دن نگاہ اٹھا کر میرا رب نہیں دیکھے گا۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، کون سی دعوت، کب کی دعوت، کہاں کی دعوت؟ ولیمہ آ گیا تو ہر دعوت مقبولہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر کوئی غریب اعلان کرے مسجد میں کہ صاحب میری بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کے لیے رقم چاہیے، مدد چاہیے، آپ کے گھر میں آئیں، آپ کسی بیت المال کے ذمہ دار ہو، آپ اللہ کے لیے مدد نہ کریں۔ جیسے کوئی آدمی میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں جمعہ کے بعد، لوگوں میری مدد کرو، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، حضرت عصر کی نماز کے لیے مدد، لوگوں مجھے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، میری مدد کرو، لوگ کہیں گے تعجب کی بات ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، نماز پڑھ
اسے فقیری کی حالت لگے گی، اور جب زلزلے کا شکار ہوگا، حوادث کا شکار ہوگا، بھیک مانگے گا، سب سے پہلے لوگ کہیں گے قبیلے جس کے باپ نے کہا تھا کہ بیٹی کے نکاح میں اور بیٹے کے ولیمے میں لاکھوں خرچ کرتے تھے، کچھ پیسہ اگر بچا کر رکھ لیا ہوتا تو آج کیا کام نہیں آتا؟ تیرے محلے کی مسجد کی چھت تڑپ رہی ہے اور وہاں کے لیے جو ہے روشنی، اندھیرا تڑپ رہا ہے روشنی کے لیے، وہاں تاریخی ہے، وہاں بیت الخلا کا نظم نہیں، وہاں حوض نہیں، اور صاحب آ گئے کہ ہم نے اپنی نکاح کے اندر اتنے کروڑ روپے خرچ کیے، دنیا کی تباہ ہوئی، آخرت کی تباہ ہوئی، اور اس نے نبی کے نکاح کا مذاق اڑایا، صحابہ کے نکاح کا مذاق اڑایا۔ وہ نکاح دنیا کے نکاح زمین پر ہوتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ کلام پاک میں اللہ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، کلام پاک کے 22ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب حضرت زید نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا اور نکاح ہو گیا اور پھر ان دونوں میں جدائی ہو گئی، دنیا میں امام حرم نکاح پڑھاتا ہو، مدینے کا امام نکاح پڑھاتا ہو، جامع مسجد کا امام نکاح پڑھاتا ہو، تمہارا پیر و مرشد نکاح پڑھاتا ہو، تمہارا استاد نکاح پڑھاتا ہو، اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا اس کو قرآن میں ذکر کیا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی، دونوں میں جدائی ہو گئی، اور حضرت زید منہ بولے بیٹے ہیں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ فرماتے ہیں اے محمد ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے آسمان میں فرشتوں کو رکھ کر پڑھایا۔ دنیا میں نکاح امام حرم پڑھاتا ہو اور تمہارا پیر و مرشد پڑھاتا ہو، حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں کے اندر پڑھایا، اور فرمایا آقا نے چمڑے کا دسترخوان تھا اس کو بچھا دیا، گھر میں کچھ پنیر کا ٹکڑا تھا، کچھ کھجور تھا اور کچھ جو ہے ملیلا تھا، اس کو رکھ دیا، اور پھر صحابہ کرام کو کہا کہ تم اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی چیز پاتے ہو تو لا کر دسترخوان کے اندر رکھ دو۔ دسترخوان کے اندر کوئی صحابی کچا کھجور، کوئی گھی لے کر آیا، کوئی پنیر لے کر آیا، کوئی اونٹنی کے دودھ کو لے کر آیا، جس کے گھر میں جو میسر تھا اس کو رکھ دیا گیا، تمام صحابہ نے سیر ہو کر کھایا، آقا نے سیر ہو کر کھایا، جس کا نکاح اللہ نے عرش کے پاس فرشتوں کو سامنے رکھ کر کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الاولین سید الآخرین کا نکاح عرش کے پاس حضرت زینب سے ہو رہا ہے، اس کا ولیمہ پیالس گراؤنڈ میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، بفے سسٹم کے ساتھ اور ریاکاری شہرت کے ساتھ نہیں، ایک معمولی چمڑے کا دسترخوان۔ جب فارغ ہوئے آقا نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سی دعوت تھی؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا نے فرمایا تمہاری ماں زینب کا نکاح میرے اللہ نے آسمانوں سے پڑھایا تھا، اس کا ولیمہ محمد نے دنیا میں کس طریقے سے کیا، اور ولیمہ مسنونہ، نمازی عورت کو رنڈی بنا دیا، اچھی باپردہ عورت شادی خانے کے اندر برقع اتارتی نہیں اتارتی، کون سے نکاح خانے کے اندر، کون سے شادی خانے کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام ہے؟ ٹوائلٹ ملیں گے، عورتوں کے حیض کے کپڑے بدلنے کا کمرہ ملے گا۔ اب تو ایک نئی وبا ہے، دلہا دلہن ولیمہ حلال کرنے کے لیے لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ میاں بیوی ملے بغیر جو ہے ولیمہ نہیں ہوتا۔ اب شادی خانوں کے اندر ایک کمرہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریشن اور سرکاری ہاسپٹل کے اندر گائے کو گابن کرنے کے لیے بیل کو لا کر اس کے اوپر ہم بستری کرائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے کتے اور کمینے ہزاروں کی موجودگی کے اندر میاں بیوی کو دلہا دلہن کو بے حیائی کے ساتھ اس بند کمرے میں بھیجتے ہیں۔ لڑکے کے کچھ آج میں لڑکیاں کی کچھ سہیلیاں آپس میں اس پر کامنٹری جو ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کامنٹری، اگر سراغ ہو دیکھا دیکھی اور تانے کے مزے لینا، یہ لینا، آقا نے فرمایا
ضرورت کہیں مسجد والے مسجد کی آمدنی کے لیے مسجد کا شادی خانہ کھولے ہیں اور کہیں بھائی مسجد کی آمدنی ہے، حرام ہے، کیا ضرورت ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کی شادیاں ہوئی، شادی خانے کا نام بتائیے، رقبے کا نام بتائیے، عبادت ہے عبادت، اس عبادت میں کسی مفتی کے باپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اس عبادت کے 3 ارکان ہیں، جیسے حج کے ارکان ہیں، روزے کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں، وضو کے فرائض ہیں، تیمم کے فرائض ہیں، لباس کے آداب ہیں، تو نکاح کے کوئی ارکان نہیں، ایجاب، قبول، گواہ، مہر۔ لڑکی کو پوچھا ہے لڑکا قبول ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ لڑکے کو پوچھا اتنے مہر میں تم اتنا مہر دیتے ہو اور لڑکی یہ جو ہے اس کو تم نے قبول کیا؟ نے کہا اس قبولیت پر گواہ کیا ہے، وکیل کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ طلاق کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ طلاق میں آداب کرنا پڑتا ہے مرد کو اپنی عورت بیدی عقدۃ النکاح، اللہ نے کہا مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، عورت کو آزاد کر رہا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس نے 30 طلاق کے چلائے، اس نے موبائل کے اندر کہہ دیا، کوئی سننے والا نہیں، اور کہہ دیا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن نکاح میں ایک حرام لڑکی جس کو دیکھنا، جس کو چھونا، جس کی پرچھائی پر غور و فکر کرنا، جس کے قدم اور چپل کے نشانات کو دیکھنا حرام تھا، اس کے کپڑے نکال کر اپنے بسترے کے اندر استعمال کرنا حلال ہو رہا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ آئین نکاح وجعلوہ فی المساجد، اے لوگوں نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو، اس لیے کہ کل کسی شیخ اور سید اور پٹھان اور خان کی لڑکی کو اسکوٹر میں بٹھا کر تمہارا بچہ لے جائے گا، انگلیاں نہ اٹھے، گناہ کرنا حرام اور گناہ کی شکلیں بنانا بھی حرام اور گناہ کی صحبت دینا بھی حرام۔ تو کہا کہ وکیل اور گواہ، مہر لڑکی کی عزت کے لیے، اور چونکہ ساری زندگی کا ایگریمنٹ ہے تو اس میں ایجاب و قبول کی نکاح کے ارکان ہیں، پنڈال والوں کا کاروبار اور یہ ڈیکوریشن والوں کا کاروبار اور یہ لوگ جو کھانا سپلائی کرتے ہیں کیٹرنگ والوں، اللہ کو معلوم کے خلاف یہ نکاح کے اجزاء نہیں ہے، یہ نکاح کے ارکان نہیں ہے۔ پوچھتا ہے یہ دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مفتی یوں کہے کہ اس نے کرائے پر برتن لیے، کرائے پر پنڈال لیا، کرائے پر ڈیکوریشن سیٹ لیا اور کرائے پر ہمارا گھر لیا، ہو سکتا ہے کہ مفتی کہے حلال ہے، لیکن نکاح کے ارکان اور نکاح کے احکام میں یہ ہے ہی نہیں۔ جو مساجد والے مدارس والے نکاح خانہ، یہ آیا کہاں، کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف اس زمانے کے اندر نکاح کے اندر ایک خاص قسم کا جو ہے خوشبو کو استعمال کیا جاتا تھا، زعفرانی خوشبو یا کوئی خاص نکاح کے موقع پر، جیسے کہ سیرا، ایک تو موتا ہے جو مرنے کے بعد، ایک زندہ موتا ہے اندھا لنگڑا، اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں، اسے نظر نہیں آتا، یہ زندہ مردہ ہے، یہ مر گیا، یہ رسوم و رواج کی قبر میں گھٹ گیا، اب اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اس نے حضرت فاطمہ کا نکاح کا مذاق اڑایا، اس نے آقا کی سنت کا مذاق اڑایا، اس نے 1,24,000 پیغمبروں کی سنت کو فٹ بال بنا کر کس بنا کر اڑا دیا، اللہ نے اسے دنیا میں اندھا کر دیا۔ شیرا بعض لوگ تو اس پر پھول کی چادر مزار پر ڈالتے ہیں اور جنازے پر ڈالتے ہیں، یہ زندہ مردہ ہے، اس نے آقا کی توہین کی، اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی کہ اس کو اللہ نے اندھا بنا دیا، اس کو لنگڑا بنا دیا، اب یہ چلے گا نہیں سہارے کے بغیر، اب یہ آگے نہیں بڑھے گا، اپنی مرضی سے راستہ نہیں طے کرے گا، کچھ اندھے اور کچھ دنیا کے کتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے محفل نکاح تک لے جائیں گے، پھر محفل نکاح سے لے کر آئیں گے، عورتوں کے مجمع میں لے جائیں گے، وہاں نمازی عورتیں ہوں گی، وہاں حجامہ عورتیں ہوں گی، وہاں تبلیغ کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کائنات کے مومن اور کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے، آپ کا نکاح امت مسلمہ کے کسی فرد کے لیے حرام ہے، آقا کی زوجہ ہے، آقا کی حرم نبوت کی آپ مہمان ہیں، آپ کے
نبی کی خلوت کی زندگی کی رازدان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت جو ہے عمر اور حضرت ابو بکر، 125 صحابہ نبی کی زندگی کی روشنی کو بیان کرنے والے ہیں، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی تاریخی کی زندگی کو بیان کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کا مقام، یہ آپ کا درجہ اللہ کے کعبے کے سامنے حرم محترم میں حالت طواف میں اللہ کا ہاتھ حجر اسود، فرمایا اما عائشہ آپ حالت طواف میں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا آپ نے کہ میں کچھ لکڑیوں کو اپنے سر پر باندھ لیا کرتی تھی، اس پر ایک کپڑا لٹکا ہوا ہوتا تھا، اگر کوئی صحابی نبی کا سامنے نہ ہوتا اس کپڑے کو اٹھا کر سر پر ڈال لیتی، اگر ابو بکر آیا، اگر عمر آ جاتے، اگر کوئی اور صحابی آ جاتے اس کپڑے کو لٹکا لیتی۔ اما عائشہ نبی کی زوجہ، کلام پاک کے اندر آپ کی طہارت کا بیان اور نبی کی زندگی اور سیرت اور اس میں حسنہ کے آدھے سے زیادہ حصے کو بیان کرنے والی، صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا اس اختلاف پر رفع دفع کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کی حالت میں، طواف کی حالت میں اللہ کے کعبے کے سامنے حرم محترم کے اندر صحابہ جس کو کلام پاک نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ صحابہ وہ ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمان کو جو اما عائشہ کے جو ہے بچے ہیں، اما عائشہ کی جو ہے روحانی اولاد ہیں، ان سے پردہ حرم محترم کے اندر بتاؤ اللہ کے لیے اما عائشہ حالت حج میں، حالت طواف میں نبی کی زوجہ رہ کر کعبے کے سامنے اپنے روحانی بچے صحابہ کے سامنے پردہ کرے، ان شادی بیاہ کی محفلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہاں نماز کا اہتمام ہے، یہاں پردے کا اہتمام ہے، ایک لفظ پشتونہ لگا دیا اور جو مرضی میں آیا، جو جی میں آیا وہ کرنے لگی۔ عورت کے پاس کپڑا نہیں، عورت کے پاس زیور نہیں، عورت بھیک مانگ کر پڑوسیوں سے کپڑا لے کر، خاندان والوں سے زیور لے کر، نقلی زیور لے کر وہ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عورت ان شادی
یمن کے گورنر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. گورنر بنانے اب کس نے بنایا؟ گورنر کس نے بنایا؟ دنیا کے کسی بادشاہ نے، دنیا کے کسی سلطان نے، اور الیکشن میں ووٹنگ کے ذریعے آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ معاذ جاؤ تم یمن کے گورنر بن جاؤ. آقا کا حکم تھا اور آقا کی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہوتی تھی. آقا کو جبرائیل کہتے تھے، جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جبرائیل کو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. اللہ کا حکم تھا، جبرائیل کی تبلیغ تھی اور آقا کا ارشاد تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی اور منانے کا موقع تھا. ساروں قطار رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسے رو رہے ہیں ماں کے زندہ جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں اور ان کی بیوی کے گود میں ان کے نومولود بچے کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں. رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور اونٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پوچھا آقا نے، صحابہ کرام، ارے بھائی اونٹ پر بیٹھتے کیوں نہیں؟ آپ کو گورنری ملی ہے. آقا کے جوتے سیدھے کرنے کا کسی کو موقع مل جائے، آقا کے کپڑے دھونے کا موقع مل جائے، آقا کے حجرے کو صاف کرنے کا موقع مل جائے، وہ دنیا کے بادشاہوں سے بڑھ کر نہیں جائے. تم کو تو گورنری مل رہی ہے اور آقا دے رہے ہیں یہ مقام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی گورنریاں اس پر میں لان بھی نہیں مارتا جو مجھے آقا سے دور کر دے. میں فجر میں آتا تھا، جب کہتا تھا تابع امام کے، میں آقا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. میں ظہر میں جاتا، میں عصر میں جاتا، میں مغرب میں جاتا، میں عشاء میں جاتا. مجھے کوئی صدمہ ہوتا، میری بیوی بیمار ہوتی، میری اولاد کی موتا نکلتی، جنازہ نکلتی، میرا باپ کرتا، میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچ جاتا تھا. یہ گورنری لے کر کیا کروں؟ آقا نے اس بات ارشاد فرمائی کہ معاذ جو قریب میں رہے محبت نہ کرے اور جو دور میں رہے محبت کرے، وہ گویا کہ میرے قریب ہی ہے. یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کا سامان بنی کہ دور بھی رہے، اگر دل میں محبت ہو گویا آقا کے قریب ہے. تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے برداشت کیا. مطلب گورنری ٹکرا دیتے، فرماتے آقا میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہو، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا رہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا رہو، بس یہی چیز میرے لیے کافی ہے. مجھے گورنری نہیں چاہیے. خاص کے مسلمان کو تو کام چاہیے، بیوی کی غلامی چاہیے، اولاد کی محبت چاہیے، دولت چاہیے، سیاسی کتوں کے پیچھے آگے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہنا چاہیے. نماز کی دوسری رکعت میں آئیں گے، نماز کی جماعت کے بعد آئیں گے، عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں گے، فجر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں گے. کہاں منسٹر سے ملنے گیا، ملنے کیا گیا تھا؟ نماز کو چھوڑ کر پیشاب پینے گیا تھا. منسٹر کے پاس گیا تھا، کھیل کے بعد کیا گیا تھا؟ بہانا کھانے. نماز کو چھوڑ کر کیا کام ہے مسلمان کا؟ دنیا میں کون سا درخت اکھاڑنے کے لیے آیا تھا؟ کیا کام ہے تیرا؟ عبادت اگر کوئی کہتا ہے نہیں ذرا ضروری کام، عبادت سے بڑھ کر مسلمان کے لیے کیا ضروری تھا؟ ہر کام عبادت کے لیے قربان، ہر چیز نماز کے لیے قربان، ہر چیز جمعہ کے لیے قربان. اور مسلمان کہتا ہے کہ صاحب لیٹ آیا ذرا دکان ضروری ہے. نہ مسلمان کو مہنگائی سے ڈر ہے، نہ اس کو ہندو راج بننے سے ڈر ہے، نہ بمباری سے ڈر. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مرنے کے لیے پیدا ہوا، کل مرنا تھا، آج اگر مر گیا موت مقدر ہے، چلے جائیں گے. اس جھوٹی دنیا میں کون رہنا چاہے گا؟ اس مکاری کی دنیا میں، اس عیاری کی دنیا میں، اس دھوکے کی دنیا میں، اس فریب کی دنیا میں. دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک ہو. لے لو حضرت خضر سے تم جو ہے پیالہ پی لو آگے حیات کا، یوں شیطان کی زندگی. اسی زمانے میں
بڑے دعا دیتے تھے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ چپ جیو، ہزاروں سال جیو، خدا کرو کچھ اب نہیں، اب تو ہزاروں سال شیطان کیا کرتا، شیطان کو موت نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو شیطان دو چیزیں اللہ سے مانگا تھا، ایک کہا اے اللہ میں جو چاہوں بنوں، میں چوٹی بن جاؤں، میں سانپ بن جاؤں، میں بلی بن جاؤں، میں کتا بن جاؤں، میں منسٹر بن جاؤں، میں داڑھی مڈا بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں مفتی۔ اللہ نے کہا کیا، میں نے تجھے اختیار کیا، کہا کہ مجھے قیامت تک باقی رکھا جائے۔ اللہ نے کہا تو اب یہ قیامت تک باقی رہنا کون سی نسل کا کام؟ شیطان جیو، تم نے آخر جو ہے بیت الخلا میں قیمتی پتھر لگایا ہے، تمہاری 100 ایکڑوں کی زمین ہے، تم نے حضرت یہ بیوی کی غلامی لگتا ہے، یہ آج کی بیماری نہیں، یہ صدیوں پرانی بیماری ہے۔ حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بیوی کو، اپنی جوروں کو پیرانی ماں بنا لیتے ہیں، ہر بات ان کو پوچھ کر کرتے ہیں، جیسے کوئی آدمی پیروں مرشد کے رائے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، نام نہیں رکھتا بچوں کا، دکان نہیں کھولتا، یہ سید ہے اپنی جوروں کیا ہے اس کا پیالہ پی کر ہر کام ان کو پوچھ کر کیا کریں گے۔ جیسے نقلی پیرو مرشد پیالہ پلاتے ہیں تو یہ پیرانی ماں کون سا پیالہ پلائے گی؟ اس کے پاس ہے کیا؟ سب تو دیا ہوا مرض کا ہے، فلٹر مرض کا ہے، واٹر کنیکشن کاویری مرض کا ہے، بنگلہ مرض کا ہے، اس کی جو ذاتی چیز ہے وہ حیض و نفاس کا خون ہے، وہ پیالہ وہ پلاتی ہے، اور یہ پیرانی ماں کے ہاتھ میں میت ہو کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ اس کو پوچھ کر رہے ہیں، اولاد کا نام اسے پوچھ کر رہے ہیں، نسبندی اولاد ہونا نہیں ہونا، پیرانی ماں اجازت دے پوچھی دے اولاد ہوگی، پیرانی ماں گیٹ لگا دے آپریشن کر نسبندی لے کر اور دوسرے آلات استعمال کر مرد کے باپ کو اجازت نہیں ہے بچہ پیدا کر، یہ پیرانی ماں ہے۔ حضرت قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہے کہ مرد اپنی پیرانی ماں کی بات بہت سنا کرتے ہیں، اتنی بات تو قرآن کی سننی جائے اور حدیث کی سننی جائے۔ مجھے بتائیے کہ باپے کے اندر جو حادثہ ہوگا، نوجوانوں کو اخباروں میں ٹی وی کے اندر دکھایا گیا، اگر وہ جو ان کے غلام ہوتے، اگر وہ اولاد پر مٹنے والے ہوتے تو اتنا بڑا کام کرتے۔ اسی لیے دنیا کی محبت نکالی گئی، لوگوں اولاد کی محبت نکالو، مال کی محبت نکالو، زمین کی محبت نکالو، جام شہادت کو نوش کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ وہ جو ایک ایک ٹائلس لگا ہے، وہ ماربل لگا ہے، وہ جو ایک ایک اگیٹی کے اندر تم نے گملے کے اندر پھول لگائے ہیں اور پودے لگائے ہیں، پتے پتے میں تمہاری جان اٹکی ہوئی ہوگی۔ ملک الموت منجا ماریں گے، وہاں فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور، سیکنڈ فلور سے پارکنگ کی جگہ، پارکنگ سے گراؤنڈ فلور، لفٹ میں چلوا کے گرو بھاگے گی۔ اب چھوڑے گا تو نہیں ملک الموت، یہ روح لگا کر مار مار کر پکڑے گا۔ چوہا آسانی سے پکڑا جاتا ہے تو آسانی سے پکڑا جاتا ہے شکار، لیکن جب شکار مشکل میں ہو جاتا ہے تو مر کر پٹ کر پکڑا جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کلام پاک کا 30واں پارہ سورہ فجر کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ کے لیے آخرت کے لیے جینے والی، جوڑوں کو پیرانی ماں ماننے والی نہیں، دنیا کی کتی نہیں، مال و دولت کی ہری اور لالچی نہیں، نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا تیرے رب کی طرف ہنسی خوشی آجا، یہ تیرا رب ہے۔ اب دنیا کا جو کتا بتا لے گا، ارے کیوں بلا رہے گا، اتنا پیسہ، اتنا حسین بنگلہ بنایا، شداد کی جنت بنائی، قارون کا خزانہ بنایا، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، بچی کے نام پر، باپ کے نام پر، بیوی کے نام پر، اولاد کے نام پر، اپنے نام پر، فرض
اربوں خربوں لوگوں میں اللہ نے مجھے سب سے بہترین شوہر بنایا ہے، سب سے عمدہ پتی بنایا ہے. میرے شوہر ہونے کی مثال امت میں اور دنیا کی اور قوموں میں لیلا مجنون کی کہانی میں، شیری فرحات کی کہانی میں نہیں ملے گی. میں نے جو محبت اماں عائشہ کے لیے، ہماری اماں عائشہ کے لیے آقا نے جو محبت کی، یہاں تک دعا میں کہا اے اللہ آپ نے بیویوں کے ساتھ مساوات اور برابری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اے اللہ میرا دل روک کر جو عائشہ کی طرف چلا جاتا ہے مولا تو اسے معاف کر دے. ٹوٹ کر چاہتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے. چاہنا اور چیز ہے، غلامی کرنا اور چیز ہے، پیرانی ماں بنانا اور چیز ہے. چاہنے میں آدمی شریعت کے حدود کی رعایت کرے گا. پیرانی ماں جس کو گھر میں الاؤ کرتی ہے، شوہر اسی کو نہیں دی انہیں بروبر کہ تمہارا وہ دوست، اب وہ بیوی پیرانی ماں کی بات مانے گا. اس کو دعوت دو، دعوت دے گا. اس کا کام کرو، اس کا کام کرے گا. اس کا پاخانہ اٹھاؤ، اس کا. یہ پیرانی ماں بنا رکھا ہے. یہی آقا، یہی مولا، یہی سرور کونین، یہی امام الانبیاء جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ بات کہی، اے اللہ میں تو جتنی میری طاقت ہے تیرا حکم ہے کہ بیویوں میں مساوات کروں، برابری کروں، کر رہا ہوں. رو کر دل اگر عائشہ صدیقہ کی طرف کچھ زیادہ چلا جاتا ہے، ترازو کا پلڑا محبت کا پلڑا جھک جاتا ہے، مولا میرے بس کی بات نہیں، میرے اختیار کی بات نہیں. اور تیرا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ انسان کو اس کی مکلف ہونے سے زیادہ پر تو پکڑ نہیں کرتا. مولا یہی آقا سفر سے تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت قدے میں تشریف لے کر گئے. دیکھا کمرے کے اندر ایک کپڑا لٹکا ہوا ہے، اس کپڑے کے اندر سیرو کی تصویر ہے. اب تو عورتیں اپنے تنہائی کے خانے میں بسترے کے ساتھ ان کے محبوب حرام زادوں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، اور نوجوان گلوں کے اندر کتوں کی تصویریں لٹکائے ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میرا دل کی محبت کا پڑھنا اور میرے دل کا جھکاؤ ایسا اگر ہو جائے تو معاف کرنا، یہی آقا کمرے میں داخل ہوئے. کپڑے میں سیروں کی تصویر ہے. ظاہر سی بات ہے نہ اس زمانے میں فلم تھی، نہ ساس بہو کا ڈرامہ تھا، نہ ایک کوئی جو ہے ناٹک تھا. کوئی پرندے کی تصویر ہوگی، چڑیا کی تصویر ہوگی، اور کسی جو ہے شیر ببر کی کچھ تصویر، کہیں سے کپڑا آیا ہوگا ہدیے میں. آپ نے احکامات نہیں سنے تھے. اگر سنتے اب عائشہ سنتی مجال کی کہ نبی کے مزاج کے خلاف، نبی کے حکم کے خلاف کام کرے. معلوم نہیں تھا. یہ سوچ کر میرے محبوب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. قدم رکھا، چہرے اندر کا رنگ بدل گیا، ناراض ہو گئے. فرمایا کہ عائشہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، دو چیزوں میں سے ایک چیز گھر میں رہ سکتی ہے، اس دولت قدے میں تیرے گھر میں رہ سکتی ہے، یا تو محمد رہے گا یا تیری تصویر رہے گی. یہ پیرانی ماں بنانے سے ہوگا؟ پیرانی ماں بنانے سے یہ ہوگا اجی وہ شادی میں ہے لو، اجی فلاں کو بلاؤ، اجی ویجیٹیرین رکھو، اجی نان ویجیٹیرین رکھو، اجی ہلدی کی رسم کرو، اجی بچوں کو یہ دلاؤ اور بچوں کو یہ دلاؤ. جوڑے کا جو پیرانی ماں اپنے بسترے کی خانقاہ میں حیض و نفاس کا پیالہ پلا کر اپنے مرید کو جو حکم دے گی، اب وہ جو ہے تسلیم کر آمد نہ صدقنا، آمین 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 کریے پیرانی ماں، آمین یہ کرنا ہے، آمین جوڑے کو دینا ہے، آمین جوڑے کو دینا ہے، آمین اتنے کتوں کو بلانا ہے، آمین. حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور ان محفلوں کے اندر کیا برائیاں ہوتی ہیں. ایک عورت بتا دے سادگی کے ساتھ جس حالت میں وہ گھر میں رہتی ہو، ایک عورت میں خاندان قبیلے کو لے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کروا لوں گا کہ وقت کی راضیہ بصریہ ہے، وہ گھر میں جس حالت میں رہتی ہو اس حالت کے ساتھ محفل نکاح چلی جائے. یہ بننا، یہ سنورنا، یہ نہانا، یہ بالوں کا بکھیرنا، یہ نئے کپڑے پہننا اور یہ زیور کا استعمال کرنا. صاحب سے ایک کوشچن مارک رکھیے، آپ ایک سوال کا نشان لگائیے. میک اپ کیوں لگ رہا
کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ یہ زیور کیوں پہنا جا؟ شادی کے لیے۔ شادی میں کون؟ جبرائیل، میکائیل، فرشتے آتے ہیں۔ شادی خانے میں ہوتا کیا ہے؟ محرم غیر محرم منہ مارتے نہیں ہیں، لڑکے آتے نہیں ہیں۔ یہ چچیرا لڑکا، یہ مالک کے مکان کا لڑکا، یہ کرایہ دار کا لڑکا آ رہے ہیں، اور پھر دنیا میں کبھی تھوک کر بھی نہیں دیکھتے، اور دنیا میں وہ جو ہے کبھی خدمت کا جذبہ نہیں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بچہ بھوکا ہو گیا، آپ کو کھانا چاہیے، میٹھا چاہیے، بچے کے لیے گرم پانی چاہیے، آپ کو آٹو پکڑ۔ یہ جب حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بدکار عورت ہے جب گھر سے نکلتی ہے اپنے آپ کو میک اپ کرا کر اس کے پاخانے کی جگہ پر ایک شیطان کو بٹھا دیتا ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں کرسی پر، بادشاہ بیٹھتا ہے اپنی بادشاہت کی گدی پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ عورت جو غیروں کے لیے بنتی ہے اور سبرتی ہے اس کی پاخانے کی جگہ پر، اس کی دھوپڑ پر اللہ ایک شیطان بٹھا دیتے ہیں۔ وہ بھنگن عورت سے بدتر ہو، وہ کالی کلوٹی کالی کتیا ہو اور اپنی بیوی جنتی حور ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ عورت کو مزین کر کر زنا کرنے والوں کی نگاہوں میں بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر گویا وہ فکر کا کتاب اس نے پایا ہے، اس رنڈی اور کنگن عورت کو اللہ کا شیطان اسے وہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اب لڑکے منڈا رہے ہیں جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک مرتبہ آقا سے ملنے کے لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے داماد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور آپ کو دیکھا کہ زاروں قطار ہو رہے ہیں، زاروں قطار۔ بیٹی اپنے باپ سے ملنے کے لیے جاتی ہے، داماد اپنے خسر سے ملانے کے لیے اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ جو ہے بیٹی اور باپ کے درمیان کا رشتہ ہے، شادی ہونے سے باپ بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہو گیا۔ گئی ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا کہ ہمارے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں بند ہو گئی ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں، ابھی کچھ کہہ پاتی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی آپ کی زاروں قطار رونے لگی، حضرت علی رونے لگے، رونا کم ہوا، پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرماتے ہیں آقا میں نے جہنم میں 4 قسم کی عورتوں کو دیکھا۔ ایک طبقہ وہ دیکھا کہ جن عورتوں کو بال لٹکا کر اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں الٹا لٹکا دیے ہیں اور نیچے سے سانپ کاٹ رہے ہیں، بچھو کاٹ رہے ہیں، اور افغانوں کے گر سے ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ یہاں رک کر 1 منٹ کے لیے آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، نبی نے جو کہا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ آقا نے کہا کہ میں نے 4 قسم کے طبقوں کو جہنم میں دیکھا۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ اس طبقے کی عورتوں کو چٹیا کے بل ان کے سر کے بالوں کو باندھ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا اور ان کو گل سے افغانوں کے مارا جا رہا ہے، سانپ کاٹ رہے ہیں۔ عورت جب تنگا کرتی ہے، کسی سے کرواتی ہے، اپنی بیٹی سے، ساس سے، اپنی ماں سے، تنگے کے اندر 2-1 بات چپ پڑ کر پھنس جاتے ہیں، اور جب تنگیز کے ساتھ آنے لگتے ہیں ایک چیخ مارتی ہے ایسے گویا کے قبر کے اندر اس کی پتلیاں مل رہی ہوں۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا، ایک بار تنگے میں پھنسنے سے جب سر میں اکھڑتے ہوئے اسے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جہنم کے اندر اس سر کی مسافت کو کشادہ کر دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں لٹکا کر نہ صرف لٹکایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ دنیا میں عورت کو جھنگور دے کر ڈر، چوبے کو دے کر ڈر، اور بجلی چلی جاتی ہے ڈر، اور ڈرامہ ڈرامہ دیکھتی ہے، پیشاب اس کا خطا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جہنم اتنے بڑے بڑے سانپ، کہو پوچھو اپنی ماں سے، بہنوں سے، اپنی بیویوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، بچپن میں تمہارے استاد نے پڑھایا تھا نہیں پڑھایا تھا کہ میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آئی؟ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا
سامنے حالت طواف میں مسلمانوں کی ماں بن کر صحابہ جیسے مقدس تختے سے پردہ کرے، وہ عورت اس محفل نکاح کے اندر جا کر چہرہ دکھانے کیوں لگتی ہے؟ یہ زیور آتا ہے تو بجنا چاہتا ہے، یہ حسن آتا ہے، یہ چھلکنا چاہتا ہے، یہ شراب آتا ہے، نشہ دینا چاہتا ہے، یہ حسن اور جوانی آتی ہے تو چپت کے پٹاخے چھوڑنا چاہتی ہے، یہ عورت میں حسن آتا ہے، یہ جوانی آتی ہے تو جس کو دکھانا ہے اس کے لیے نہیں، یہ شباب پھٹتا ہے دوسروں کو دیکھنے دکھانے کے لیے، یہ پٹاخہ غیروں کے سامنے پھٹنا چاہتا ہے۔ اب وہاں یہ آیا وہ آیا، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، یہاں کسی کو کھانا، سب کی خدمت کا ٹھیکہ جس نے لے رکھا۔ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے دو ہی چیزیں، یا تو مردوں کے مجمع میں جانا یا ایک گروپ بندے، وہ عورتیں بہویں وہاں بیٹھ گئی، یہ بڈیاں یہاں بیٹھ گئی، بڈیاں بہووں کی غیبتیں اور بہویں بڈیوں کی غیبتیں، وہ عورت اسے دیکھ کر اس کا مرد تو غریب تھا، اس کا مال کانتے آ گیا، کانچی میں ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، اور یہ ورنہ جس کے پاس بال ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس مرد پر قرض ہو، جس مرد پر میرے اوپر قرض ہے، 1 لاکھ روپے مجھے کسی کو دینے ہیں اور میں اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہوں، اپنا ولیمہ کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا ولیمہ یا دعوت کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جس پر قرض ہے پیسہ آنے پر واجب ہے کہ وہ قرض چکائے، حج کو نہ جائے، حج کو نہ جائے، قرض کا بوجھ رکھ کر حج کو جانا جائز نہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے بندے کا حق ادا کر، حج کیے بغیر پر جائے گا، قیامت تک عالم برزخ میں بھی تجھے کعبے کا طواف کراؤں گا۔ بندے کسی کا حق مار کر، کسی کا قرض دبا کر میرے کعبے کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کے روزے کی جالی کو چھونے کی ضرورت نہیں۔ حج کو جانا ضروری نہیں، قرض ادا کرو۔ جب حج کے بغیر قرض ادا کرنا واجب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس پر قرض ہے اس کو وہ قرض ادا کرنا واجب ہے۔ اگر قرض کو رکھتے ہوئے وہ ولیمہ کرتا ہے، وہ قرض کو رکھتے ہوئے دعوت کرتا ہے، کمائی حلال کی ہے، قرض کا پیسہ حلال کا ہے، شریک ہونا ایسی دعوت میں حرام ہے۔ ایسی دعوت میں شریک ہونا کہ آدمی قرض لے کر، جورو کا سامان گروی رکھ کر، بینک سے لون لے کر زمین کے کاغذات، یہ کیا مصیبت ہے؟ گلی گلی چپا چپا دعوت ہے، اور دعوت سنت سمجھ کر لوگ منہ مار رہے ہیں تنظیم کی طرح۔ تنظیم کیا کرتا ہے؟ پاخانہ کر کے جاتا ہے اور وہ روز ختم ہو کر جب پھر لوٹتا ہے وہ پاخانہ سوکھ جاتا، خود پاخانے کو سوکھتا ہے کھانے کے لیے۔ کچھ ہی ہے کہ قرض لے کر مصیبتوں میں پڑ کر کاغذات لکھا ہے مسئلہ، یہ تو مسئلہ تو معلوم ہے، حج بیت اللہ نہیں کر سکتا، قرض رکھ کر واجب نہیں، اگر مر گیا قیامت کے دن حج بیت اللہ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جب حج بیت اللہ اللہ نے معاف کیا، یہ کون سی دعوت ہے صاحب؟ یہ کون سا ولیمہ ہے؟ 2 آدمیوں کو کھلانے سے ولیمہ نہیں ہوتا؟ کیا 3 کو کھلائے ولیمہ نہیں ہوتا؟ کیا چائے بسکٹ کھلا دے ولیمہ نہیں ہوتا؟ کیا اڈلی کھلا دے ولیمہ نہیں ہوتا؟ یہ بڑے بڑے شادی خانے، یہ بڑے بڑے دعوتیں، اور کسی زمانے میں بریانی کے ساتھ روٹی آ جاتی، بیکری کی جو دال ہے وہ
گھر میں کہا جا رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے کتوں کی طرح سونے سے اللہ کے گھر میں سجدہ کرنا بہتر، یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کے محلے کی کتنی مسجد ہے؟ یا گروبن پاڑیا، بسم اللہ نگر، شیواجی نگر، یہاں آسان وہاں آسان، لال مسجد، ہری مسجد، سفید مسجد، کالی مسجد، بڑی مسجد، چھوٹی مسجد، جامع مسجد، اذان میں کوئی فرق ہے؟ ایکسٹرا فٹنگ آگے پیچھے تو کسی نے لگا دیا ہو کہ درود پڑھ رہا ہے، لفظ اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ جو اذان ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا فٹنگ، ہر مسجد چھوٹی مسجد والا کہا حی علی الفلاح، آجا آجا اے جنوبی کتے آجا، جنابت والی عورت کے لنگے میں گھس کر اس کی ناپاکی کھانے سے بہتر میرے گھر میں آ کر سجدہ کرنا ہے، آجا الصلاۃ خیر من النوم، کتے اور جانوروں کی سونے سے بہتر، آجا آجا، بڑی چھوٹی درمیانی لال ہری جامع اور ہر مسجد کا کالا گورا لمبا سنجا عالم حافظ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ بری بات نہیں، قصہ اس سے دشمنی نہیں تھا، بچی کی شادی کو بلایا آیا نہیں، رکھا دیا آیا نہیں، اللہ کے بلانے کا کوئی اثر نہیں، لاکار دیا قبیلہ، اپنی شری ہوئی منی کو چاٹتا رہا کتے کی طرح، عورت کی گندگی کو چاٹتا رہا۔ یہ الفاظ پتہ لگے گا جہنم میں جب جائیں گے، جہنم میں جاؤ گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، پتہ لگے گا کہ ان عورتوں کی شرمگاہوں سے کیسی بدبو نکلے گی، ان مردوں کی شرمگاہوں سے کون سی چیز نکلے گی بہتر، یہ جہنم میں پتہ لگے گا۔ آج سو رہے ہو کتے اور جانوروں کی طرح، کتنے لوگ بلاتے ہیں، وہ اللہ کی بلاوے کو ٹھکرایا، بلال کے بلاوے کو ٹھکرایا، کوئی بات نہیں، لیکن شادی کا ولیمہ آپ ان کو چھٹی ڈال کر، بات کو جھوٹ بول کر، غلط قسم کا لیو لیٹر دے کر چھٹی کا جو ہے جانا ضروری، کتے کی طرح طوفان آئے، سیلاب آئے، 144 سیکشن لگے، 20 روپے پھول ہاتھ ہو، ٹھنڈی کی طرح بلا لے کر جا کر اسے گھمانا اور بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرنا اور کھڑے ہو کر کتوں کی طرح کھانا، مزے واہ مسلمان، واہ مسلمان۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا نے میرا نکاح پڑھایا تو میں نے شہد بھرا پانی اور کھجور تقسیم کر دیے، کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہو گیا۔ وسیلۃ النساء اہل جنت فاطمہ، آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی جو سردار ہے وہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی، تمہاری بیوی کسی علاقے کی کاؤنسلر ہوگی، تمہاری اماں کہیں علاقے کی MLA ہوگی، لیکن میری بیٹی کے پیر کے پھول کو تم جیسے کروڑوں نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ وسیلۃ النساء اہل جنت فاطمہ، فرمایا کہ جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ ہے، اور اس کا ولیمہ شہد کا پانی اور کھجور کے ٹکڑے۔ فرماتی ہیں کہ میں ملاقات کے لیے گئی، آقا ہو رہے تھے، فرمایا کہ جہنم میں سر کے بل پٹیا کے بل ان عورتوں کو لٹکا کر مارا جا رہا ہے۔ اس عائشہ کے حبیب پاک میرے آقا میرے ابا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا غیر مردوں سے کھل کھلا کر بات کرتی تھی دنیا میں، عورت برقع بھی پہنے گی، بال باہر ڈالے گی، بال پردہ ہے، شرمگاہ کے نیچے کے بال پردہ، بغل کے بال پردہ، سینہ پردہ، جیسے یہ پردہ ہے چوٹی کے بال پردہ، 3 سبحان اللہ کے مقدار میں اگر یہ بال نماز میں نظر آ جائے تو نماز دہرانی پڑے گی۔ اب چوٹی برقعے کے باہر ہے، کیا ایسا برقع پہلے لے، ہاتھ میں گلوز پہلے لے، نقاب ڈال، اب بال باہر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے حسن کا مظاہرہ کرے گی، اپنی خوبصورتی کو دکھائے گی، اور جو عورت دنیا میں غیر محرموں سے کھلا کر بات کرے گی، آقا نے فرمایا کہ ایسی عورتوں کو جہنم میں انہی چوٹی کے بلبوتے پر، زیادہ کام عورتوں کو اپنی چوٹی پر ہوتا ہے، اپنی رنگت سے زیادہ، اپنے حسن و جمال سے زیادہ، وہ روتی پٹتی ہے تو بال کے چھوٹے ہونے پر اور بالوں کے بنانے پر وہ خوش ہوتی ہیں، چاہے وہ کاٹ کر بنائیں، چاہے وہ لمبے کر بنائیں، اسی میں کھلتی ہے اور اسی میں زندگیاں ختم ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا
من آیات اللہ، میرے اللہ نے کہا تم اپنے گھروں میں میرا ذکر کیا کرو. اور ان کی ذکر و فکر کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک. بال کیسے بڑھے، ناخن کیسے بڑھے، اب دانتوں کے اندر مجھے سبھی چھڑائے جا رہے ہیں. اب جو ہے ٹھیک کروائی جا رہی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ تو شادی خانے میں ابھی ہم قدم رکھ رہے ہیں. شادی خانے میں ہم نے قدم نہیں رکھا. جب رکھیں گے ساری دنیا کی برائیاں آپ کو شادی خانے میں نظر آئیں گی. اس لیے ولیمہ مسنون اگر کرنا ہے آدمی اپنی حیثیت کے مطابق 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو، 2 آدمی کو، 3 آدمی کو چائے پلا کر، شہد کا پانی پلا کر، پپیتا پلا کر، سپوٹا پلا کر، سیب پلا کر، کھجور پلا کر، جو میسر ہو. تکلف کرنا، قرض لینا حرام ہے. قرض لے کر دعوت کی حق. کہتے ہیں کہ گھر بن کر دیکھو، شادی کر دیکھو. بس مصیبت تم نے بنا لی. کس نے کا سوتے کتنے علاقے میں، کتنے 20-50 میں 100-200 سوتا کتنا انسان ہے. رہتا آدمی کھڑے اپنے پیروں تلے کتنی زمین آئے گی. مر رہا ہے کہ 500 ایکڑ لوں گا، 100 ایکڑ لوں گا، 1 ایکڑ لوں گا. سوتا کتنے میں ہے، قبر کتنے میں بنتی ہے، کھڑتا کتنے علاقے میں ہے. یہ تکلف کر کر اگر دعوت دے رہا ہے، مکان بن رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. آپ نے فرمایا روایتوں میں آتا ہے ایسی دعوت جو پر تکلف ہو، قرض لے کر کی گئی ہو، وہ حرام ہے اور ناجائز ہے. ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. آپ کی بات سونے کے گروپوں سے لکھ کر اپنے گھر میں لگائیے. دنیا میں کوئی انسان کسی کو خوش نہیں کر سکتا. لاکھ چوروں کا پیالہ کوئی پیے، لاکھ پیے، پھر پوچھو کبھی تو یہ کھائے اس میں نکالے گی نہیں نکالے گی. آہانے کا ہم نے عورتوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا، یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہیں، ناشکری کیا. وہ کہے گی جب لاکھ گراؤ. اب دیکھا کسی اور کو قیمتی جوڑا، قیمتی زیور، ایسا زیور میرا مرد بھی حج کو گیا تھا لا کر دیا. ہو گئے 70 سال کی جوروں کی غلامی. پیرانی ماں کو تخت پر جو بٹھایا تھا، ایک شخص کے اندر خلافت کو چھین لیا. کہا کہ تم میری خلافت کے مستحق نہیں. نہ شوہر بیوی کو خوش کر سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو خوش کر سکتی ہے، نہ اولاد ماں باپ کو، نہ دوست کو. آقا نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر مجھے دنیا میں کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن دنیا کسی کو دوستی بنانے کے لائق نہیں ہے. نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر دنیا میں کوئی آدمی، کوئی انسان ہے بہتر ہو سکتا ہے؟ میرے اللہ کی قسم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ دنیا وہ ہے حلالی کرو انسٹنٹ بھلائی پاؤ. یہ دنیا وہ ہے برائی کرو انسٹنٹ برائی پاؤ. نکاح کے اندر گڑبڑ کرو، سہاگ رات سے جھگڑے شروع. نکاح سنت طریقے پر کرو، سہاگ رات سے جنت کے مزے شروع. مسلمان کا نکاح کہاں تک چلتا ہے؟ آپ فوراً ذہن میں آئے تو موت تک چلتا ہے. موت کے بعد عورت بیوہ ہو جاتی ہے، پر دوسرا نکاح کر سکتا ہے نہیں. مسلمان کا نکاح جنت میں تک جاتا ہے. حضرت علی حضرت فاطمہ جنت میں جو رہیں گے کیا حیثیت سے رہیں گے؟ حضرت علی حضرت فاطمہ کو باندھی بنا کر رکھیں گے میاں بیوی کی حیثیت سے. دنیا کے عزت دار جوڑے، دنیا کے مومن جوڑے، ان کا نکاح دنیا میں بھی رہتا ہے، قبر میں بھی. دونوں میں نیک ہیں. اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی بیوی کو ملا رکھے. نیک ہے، میدان محشر میں جوڑا چلے گا. نیک ہے پلخراف پر، جیسے دنیا میں کتا کتی پارکوں کے اندر کمر میں ہاتھ دے کر بٹکتے، لیکن کو جو میاں بیوی کو تنہائی نصیب نہیں ہوتی، یہ جانوروں کے زو میں کتے کے سامنے، سور کے سامنے، شیر کے سامنے، بندر کے سامنے، افریقہ کے جانوروں کے سامنے، اجدوں کے سامنے عشق لڑاتے ہیں. ان کو اصل میں بیوی موقع نہیں دیتی. یہ جو تمہیں دیکھتے ہو کہ زو کے اندر ایک شوہر اپنی بیوی سے پکتی کر رہا ہے، کمر میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اور بوڑھے پر یہ وہ
کہ میری قیمتی اشرفیوں کی پوٹلی گم ہو گئی ہے، تھیلی گم ہو گئی ہے، تو دل میں تو خیال آیا مجبور ہو، لیکن کہا کہ بھائی امانت ہے، اور امانت انہوں نے ان کو واپس کر دی، اور واپس کر دی تو انہوں نے ان کو انعام دینا چاہا، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور انعام دینے والا ہے، یہ کہہ کر انعام کو ٹکرا دیا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جانے لگے، پانی کی جہاز کی وہ زبانی تھی، پانی کی جہاز میں جانے لگے، اچانک جو ہے سیلاب آیا، طوفان آیا اور کشتی ہچکولے لینا شروع ہوئی، تو اچانک کشتی ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ قاضی ابو بکر عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کون ساتھی کہاں گیا، مجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا، اس لکڑی کے ٹکڑے سے میں چپک گیا اور سمندر کی لہریں مجھے پہنچاتے 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 ایک جزیرے اور ایک گاؤں، ایک ساحل کی طرف اس نے پہنچا دیا۔ میں اترا تو دیکھا گاؤں والے ایک آدمی پریشان حال مسافر آیا ہے، انہوں نے مجھے کھانا دیا اور پانی دیا اور غسل کروایا اور کپڑے پہنوائے۔ سب سے پہلے میں نے مسجد کا رخ کیا اور مسجد کا رخ جب کیا تو وہاں میں نے کلام پاک کو دور دور سے پڑھنے لگا۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے کیا تمہیں کلام پاک پڑھنا پڑھانا آتا ہے؟ قاضی ابو بکر عیاض تو عالم تھے اور مکے کے متبحر فقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ آتا ہے، کہا کہ گاؤں کے لوگوں کو پڑھاؤ، تو چنانچہ گاؤں کے لوگوں کو پڑھانے لگے، مقبولیت بھی ہونے لگی اور آمدنی بھی ہونے لگی۔ کلام پاک کے کچھ نسخے پوشیدہ تھے، اس کے برق نکل چکے تھے۔ قاضی ابو بکر عیاض رحمۃ اللہ علیہ سادے کاغذ کے اندر قرآن لکھ کر اس میں اٹاچ کر رہے تھے، پیغام لگا رہے تھے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر تمہیں لکھنا بھی آتا ہے؟ کہا ہاں لکھنا آتا ہے۔ تو کہا کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو سکھاؤ، تو کہا سکھانے لگے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا پڑھنے والا، پڑھانے والا، لکھنے والا، سکھانے والا بڑا قیمتی اللہ والا ہے، اور بزرگی لوگوں کے دلوں میں منقش ہو چکی تھی، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اس کا نکاح اگر یہاں پر کر دے یہاں بچ جائے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں یہ چلا جائے گا۔ تو وہ قبیلے کی ایک یتیم لڑکی سے انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ جب سہاگ رات ہوئی، قاضی ابو بکر عیاض بجائے لڑکی کو سلام کرتے یا سلام کا جواب دیتے یا سہاگ رات کی کسی کارروائی میں ملوث ہوتے، قاضی ابو بکر عیاض ساری رات تک اس جو ہے گلے کے ہار کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ رات آئی چلی گئی، دوسرے دن لڑکی نے اپنے سرپرستوں کو شکایت کی، ایک تم نے کہا اللہ والا ہے، تو دولت اور مال کا لالچی انسان ہے، یہ تجھے نہیں میرے ہار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اللہ والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور لکھنے لکھانے والے، یہ کیا کیا تم نے؟ قاضی ابو بکر عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ ایک وقت میں دانے کا محتاج ہو چکا تھا، فقر و فاقے نے مجھے گھر سے نکالا تھا اور مجھے ایک پوٹلی ملی تھی، ایک تھیلی ملی تھی، اس تھیلی کے اندر یہی ہار تھا، جس ہار کو آج یتیم لڑکی سے نکل آئی تو میرے دل نے چیخ کر کہا کہ اللہ کے راستے میں احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دیا جاتا۔ کل اگر میں چرا لیتا، کل اگر اس تھیلی سے میں سونے کا ہار نکال لیتا تو پھر میں ایک دن پکڑا جاتا اور میرے ہاتھ کاٹے جاتے، اللہ کی نگاہ میں گرتا، لوگوں کی نگاہ میں گرتا۔ اس دن میں نے امانت اور دیانت سے کام لیا، اللہ کو یہ ادا کی پسند آئی کہ کشتی ٹوٹی اور پھر وہ لکڑی کا سہارا لیا اور اس کو آپ کے قبیلے میں آنا تھا، اور پھر آپ کے قبیلے کی وہ لڑکی جو اس بوڑھے کے خاندان کی یتیم بچی ہے اور وراثت میں اسے وہ ہار آیا ہے، پھر اس کا نکاح اس سے ہونا تھا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ اگر تم خیر کرو گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے دیکھ لو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرو گے تو دیکھ لو گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہو سکتا ہے آج رات سے شروع ہو جائے، جن حضرات کو قربانی دینی ہے ان کو بال بنانا، ناخن کاٹنا جو ہے نہیں چاہیے، مستحب ہے کہ وہ اپنے بال باقی رکھیں، اپنے ناخنوں کو باقی رکھیں۔ صاحب استطاعت آدمی پر قربانی واجب ہے، یا تو وہ جو ہے آدمی بکرا دے یا گائے میں اونٹ میں حصہ لے، یا جو بھی ہو جس پر فرض ہے زکات واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، اور جو قربانی نہیں دیتا اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور دنیا بھر کی برائے اور مصیبتیں اس پر آ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یہاں خاص طور سے جمعہ میں جو مجمع آتا ہے وہ دنیا
تو ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جو صاحب استطاعت نہیں وہ بہار کا ایک علاقہ نیپال سے منتقل ہے. گزشتہ سال کی ایک جگہ ہم نے کروایا تھا, لیکن اس جگہ ماشاء اللہ بڑے منظم طریقے سے بنگلور کے 2 آدمی اس مدرسے میں جائیں گے اور یہاں کتنی رسیدیں کٹیں گی اور کتنے حصے بنیں گے وہ اس کی رپورٹ دیں گے کہ گائے کٹ بھی رہی ہے یا آسمانوں میں کٹے گی یا غائب میں کٹے گی. باقاعدہ پیسہ یہاں جمع ہوگا اور بنگلور کے اسی علاقے کے 2 آدمیوں کا ٹکٹ اسی مدرسے سے 3 تاریخ کا بنوایا گیا ہے. وہ جائیں گے اور وہاں پر اس کا جو ہے وہ معائنہ کریں گے, انسپیکشن کریں گے کہ کتنی گاڑیاں کٹی, کتنے حصے کٹے اور کیا کیا نام لگے, وہ سب جو ہے کریں گے منظم طریقے سے. جمعہ کی نماز کے بعد وہ مولانا صاحب ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں 2 چیزیں ہیں. بچوں کا عقیقہ ہے, لڑکے کی طرف سے 2 حصے قربانی میں لے سکتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ. آج بچوں کے لیے بیماریاں ایک عام چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کی بلائیں مصیبتیں زمین و آسمان کے بیچ اٹکی ہوئی رہتی ہیں اور جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ بلائیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر لڑکا ہے تو 2 حصے 1000 روپے 500 روپے 1 حصہ. اور گائے بالکل سستی ہے, نیپال سے امپورٹ کی جاتی ہے. گاؤں والے کاٹ دیتے ہیں, کٹائی کی مزدوری نہیں, کٹنے کی مزدوری نہیں, صرف گائے کا پیسہ, مدرسے والوں کو چمڑے کا نفع. تو الحمدللہ اس قیمت پر شاید دنیا کے کسی حصے میں حصہ ملے. ایک اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا یا ایک کہ جو آدمی قیمتی بکرا لیا ہے, گائے لیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے دے اور اپنے طرف سے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے یہ حصہ جو 500 روپے کا ہے وہ لگائے. قیمتی جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مالدار دے اور اپنا حصہ یہاں پر لگائے اور غریب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے. اور جو لوگ عقیقہ نہیں کر پائے اپنے بچوں کا, چاہے ان کی بچوں کی عمر 15 سال 14 سال جو بھی ہو گئی ہو اور جن کو یاد نہیں کہ کیا نہیں کیا, اگر دوبارہ کر لیا تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. عقیقہ کرنے سے بیماریاں مصیبتیں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہے گا. وہ فون نمبر وغیرہ بھی وہاں پر چمکایا گیا ہے. مولانا صاحب جو ہے ہمارے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھلائی کرو اور دیکھ لو نتیجہ اور برائی کرو دیکھ لو نتیجہ. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا ایک سفر ہوا تھا کلکتہ کی طرف ایک بیان میں ذرا سی خطا ہوئی ریلوے ٹکٹ کے بارے میں اور اس خطا کا ہم نے کیا بھگتان کیا. حالانکہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے اصول شریعت کے حساب سے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کوئی خطا کی, جیسے کہ کوئی آدمی بسکٹ جو ہے پاس لیا اور پھر کر اس بات کو آگے جو ہے ریٹ میں 5 روپے میں بیچ دیا. وہ نہیں, ٹکٹ جہاں تک کا تھا وہیں تک کا سفر تھا. ایک طرح کی اصول اور ضابطے کی غلطی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لے ہاتھ. اصل میں ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات آتے ہیں. بیوی کے گردے میں کنکری آ گئی, رونے لگی. بھائی کہیں کو درد کیوں آئی کنکری, کیوں آیا ملیریا, کیوں کاٹا مچھر. اب نمرود بھی کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ذرا کیا بیمار ہوا, لگڑا مچھر کیوں گزا. ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی سے گزا. ہماری زندگی یہ مجھے دکھانا یہ نہیں کہ میرے عیب کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے. ہماری زندگی میں خود اللہ تبارک تعالیٰ ایسے واقعات لاتے ہیں, ایسی چیزیں لاتے ہیں, غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی پکڑ کس قسم کی ہوتی ہے. چھوٹی سی چیز شریعت کے اعتبار سے حلال لیکن اصول اور ضابطے سے 1 پوائنٹ سوئی کے ناکے کے برابر, لے ہاتھ دے ہاتھ, کتنا کاٹا کتنا خسارا. ایسا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھاتے ہیں. میں انشاءاللہ اس واقعے کے ساتھ پھر قربانی کے کیا تمام, قربانی کی کیا فضیلت, ذی الحجہ کے جو ہے 10 دن ان کی کیا ہوگی, یوم عرفہ کا روزہ, یہ سب چیزیں کیا احکامات